سلما، یہ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ یہ تم آلو کے چھلکے اتار رہی ہے تربوز کے، اتنے موٹے موٹے. تمہیں جلدی کس بات کی ہے؟ ایسے ہبڑ دبڑ لگائی ہے جیسے کہیں جانا ہو تجھے. نائلہ کی جھڑکیں سن کر سلما کا تو دل جیسے دل کا چور پکڑا گیا تھا. نہیں بیوی جی، توبہ، میں نے بھلا اتنے شام ڈھلے کہاں جانا ہے؟ اور پھر ماہپارہ بیگم کو آتے دیکھ کر سلما کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا. نائلہ تو ایک آدھ سوال کے بعد جان چھوڑ دیتی تھی، مگر انہوں نے بھلا کہاں اس کی جان چھوڑنی تھی. ماہپارہ کے اندر تو الگ ہی کھود بد لگی تھی. سویرے سے سلما پر وہ دھیان کہاں دیتی. بھابھی خیر تو ہے؟ یہ ام ہانی کی خالہ کہاں سے زندہ ہوگی؟ یوں کہو کہ بھاجی کی محبت زندہ ہوگی. نائلہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ بولی، ہاں جی بالکل، عید سے پہلے فون کر لیا انہوں نے اس بار. سلما کے بولنے کی دیر تھی کہ نائلہ نے پہلے تو اسے باہر چلتا کیا. ہر بات میں ناک گھسیڑتی ہے. جاؤ جا کے دادا جی سے پوچھو رات کے کھانے میں دلیا لیں گے یا کھچڑی. سلما کے جانے کے بعد نائلہ نے پانی پیتی ماہپارہ بیگم کو بڑی رازداری سے کہا، غنیمت ہے، خیال تو آیا خالہ کو بھانجی کا، اور وہ بھی نیک خیال. اس کا چھوٹا بیٹا جو ڈاکٹری کر رہا ہے نا، اس کے لیے. اور ماہپارہ بیگم کو یہ بات سنتے ہی تو جیسے اچھو لگ گیا تھا. کروٹیں لے لے کر میں تھک گیا تھا. ایک عجیب سی بے کلی تھی دل میں. دل کا کوئی کونا خالی خالی سا محسوس ہو رہا تھا. شعیب میرا روم میٹ گجراتیہ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا کتاب سے بار بار نظریں ہٹا کر مجھے دیکھتا اور میں مزید چڑ جاتا. آخر اس سے رہا نہیں گیا تو وہ مجھ سے پوچھ بیٹھا، کیا بات ہے یار، تجھے نیند کیوں نہیں آ رہی؟ میرا دل تو چاہا کہ کہوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم کتاب میں منہ دے کے رکھو، مگر پھر بے بسی سے انکار میں سر ہلا کر رہ گیا. کیا تم پہلی بار گھر سے دور ہوئے ہو؟ اس کے سوال پر میں نے کہا، ہاں پہلی بار ہی تو دور ہوا ہوں، اور احساس ہو رہا ہے کہ وہ دور ہونا کسے کہتے ہیں. ارے یار کوئی بات نہیں، عادت ہو جائے گی تمہیں. میں تو بچپن سے ہاسٹل میں رہتا ہوں، آرمی آفیسر کا بیٹا جو ہوا. چلو تمہیں بہلانے کے لیے کہیں گھما لاتا ہوں. کہاں چلو گے؟ وہ کتاب بند کرتا ہوا اٹھا اور مجھے اچانک یاد آیا، یار سنو، یہ وڈا بازار کہاں ہے لاہور میں؟ وٹ؟ کیا کہا تم نے؟ پہلے تو وہ میری بات پر چونکا اور پھر بے تحاشا ہنسنے لگا تھا. کیوں؟ دادا جی کو کیوں اعتراض ہوگا؟ نائلہ حیرت سے بولی. دیکھو نائلہ، تمہیں ان کے خیالات کا اندازہ تو ہے. سلمان کی ساری کا بیٹا ہمارے لیے غیر ہے. اس کی بیوی کو تو ہی ساری زندگی بہو کے طور پر قبول نہیں کیا انہوں نے کہ وہ غیر برادری سے ہے، تو پھر کیسے یہ رشتہ ہوگا؟ رضوان کے کہنے پر نائلہ جھنجھلا کر بولی، اچھا، اور وہ جو ولایت سے میم لانے کے لیے کہہ رہے تھے ساتھ کو، وہاں کون سی برادری بیٹھی ہماری؟ ارے یار وہ ویسے ہی کہا ہوگا نا. اور یوں بھی گزرے سالوں نے اتنا تو فرق ڈالا ہے. اب خاندان میں کئی بہویں باہر سے آئی ہیں، مگر بیٹی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایسا ابھی تک نہیں ہوا کہ بیٹی کی شادی خاندان سے باہر ہو. آخر پہلی بہو بھی تو کوئی لایا ہوگا نا، کسی کو تو اس معاملے میں پہل کرنی پڑے گی. اب کل پرسوں تک وہ لڑکا آ رہا ہے، مل تو لے اس سے. نائلہ تم میری بات سمجھ نہیں رہی نا. ایک غیر جوان لڑکا، اور وہ بھی لندن پلٹ، ہمارے گھر آ کر رہے، اور وہ بھی کچھ دن کے لیے، ہماری بچی کو جانچے پرکھنے. وہ بالکل نہیں پسند کرے گی. تم کیوں نہیں سمجھ رہی یہ بات؟ ایک تو دادا جی نے حویلی پہ 1925 کا آئین نافذ کر رکھا ہے. اب کون سا زمانہ رہا ہے ایسی باتوں کر؟ ہمارے لیے وہ غیر صحیح. ام ہانی کا تو سگا خالہ زاد ہے نا، اور وہ اسے ہانی کو جانچنے پرکھنے کے لیے بالکل نہیں بھیج رہی. ہمیں کہا ہے کہ ہم لڑکے کو دیکھ بھال لیں تو وہ اگلے مہینے آ کر باقاعدہ منگنی کی رسم کریں گے. اور وہ جو 3-4 دن کے رہنے کے بعد ام ہانی کو ناپسند کر کے چلا گیا تو؟ رضوان نے اپنے دل میں پلتے ہوئے ڈر کا اظہار کیا. ایسے کیسے انکار کرے گا؟ کیا کمی ہے ام ہانی میں؟ اور ماں نے بیٹے کو کچھ سمجھا کے ہی بھیجا ہوگا. ولایتی لوگ ہیں، بنا بیٹے کے رضامندی کے اتنی بڑی بات منہ سے نہیں نکالی ہوگی انہوں نے. اور دیکھیں رضوان، رشتے ناتے ایسے ہی طے ہوتے ہیں. لڑکی بیاہنی ہے کہ نہیں، یا بہن کی طرح اسے بھی حویلی میں سجا کے رکھنا ہے؟ آخر میں نائلہ نے طنز کرتے ہوئے کہا تو وہ فوراً بھڑک کر بولے، ایک تو تمہیں ہر موقع پر میری بہن چبھنے لگتی ہے.
رضوان نے پہلے ہی حفاظتی بند باندھ دیا تھا، پتا تھا کہ ماہپارہ بیگم کی بات نکلی تو بہت دور تک جا پہنچے گی۔ ہاں صحیح کہا آپ نے، اللہ کے فضل سے ہے ہی ایسی نوکلی، چپ چپ جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آنے دو لڑکے کو، آگے جو ام ہانی کا نصیب وہ اتنی اچھی ہے اس کے ساتھ اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ، اور دادا جی کو بھی سمجھا لیں گے۔ رضوان نے ہار مانتے ہوئے آخر نائلہ کی بات مان لی تھی۔ شعیب اپنے تئیں بڑا مجھے بہلانے لے کر نکلا تھا۔ لاہور کی رونقیں، روشنیاں، گہما گہمی، ان سب نے میری وحشت میں مزید اضافہ ہی کیا تھا۔ بہت ہی برے موڈ میں واپس آتے ہی میں نے اسے کال کی اور لڑنے لگا۔ تم بہت بری ہو، بالکل بھی اچھی نہیں، تم مجھ سے ملی بھی نہیں جاتے ہوئے۔ ہاں تو تم حرکتوں بھی تو بچے والے کرتے رہو، اگر مجھ سے ملتے ہو رونے لگ جاتے تو سب کتنا مذاق بناتے تمہارا۔ ام ہانی نے اس کے بہانے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا، جھوٹ، بالکل جھوٹ، تمہیں ڈر تھا کہ تم خود رونے نہ لگ جاؤ۔ ساتھ کے منہ سے سچی بات سن کر ام ہانی نے بات بدلتے ہوئے کہا، اچھا تو تم نے لڑنے کے لیے فون کیا ہے؟ نہیں، تمہاری آواز سننے کے لیے۔ پتہ ہے ابھی تمہاری آواز سن کر کیسا لگا؟ بتاؤ کیسا لگا تمہیں؟ اور میں چپ ہو گیا۔ جو محسوس ہوا تو اس کی آواز سن کر وہ شاید میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا، پھر بھی کچھ تو کہنا تھا۔ اس وقت تمہاری آواز سننا ایسا ہے یعنی جیسے گرمیوں کے روزے میں مغرب کی آواز سننا۔ آ رہی ہو تائی اماں؟ اس کی بلند پکار میں میری آدھی بات دب گئی تھی، نہ جانے باقی کی آدھی بات اس نے سنی تھی یا نہیں۔ تبھی وہ فوراً بول اٹھی، اچھا سنو، میں چلتی ہوں، بعد میں بات کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ یہ تھا تو رات کا آخری پہر، مگر خاموشی ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ ایک تو اماوس کی رات، اوپر سے جاتا جاڑا، اور پھر شام سے ہونے والی بوندا باندی سے سبھی لوگ لحافوں میں دبکے پڑے تھے۔ ایسے میں سلمہ کے پیروں کی پازیب خود ہی راز کھول رہی تھی۔ تائی اماں کی بات سن کر اپنے کمرے کے لیے جاتی ام ہانی نے اس پازیب کی چھنک کو خوب پہچان لیا اور فوراً ہی پچھلے دالان کی جانب کھلنے والے دروازے کی طرف آ کر اسے پکڑ لیا۔ سلمہ گلابی کروشیے سے بھری سیاہ چادر میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ اسے اس وقت ام ہانی کی گھورتی نظریں ماہپارہ بیگم کی نظر سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سلمہ، تم اتنی رات کو باغیچے میں کیا کر رہی تھی؟ وہ میں ہانی بی بی، وہ دراصل تم پچھواڑے سے آ رہی ہو نا؟ ام ہانی کی نظریں ساز ادھر ادھر کسی اور کے وجود کو بھی تلاش کر رہی تھی، مگر دور تک صرف پیڑوں کے سیاہ سائے نظر آ رہے تھے۔ میں تو وہ اس سے کوئی جھوٹ بھی نہیں بولا جا رہا تھا۔ دیکھو سلمہ، کچھ بھی کہنے سے پہلے یاد رکھنا کہ میں نے تمہیں خود وہاں سے آتے دیکھا ہے۔ ام ہانی نے ڈانٹ کر کہا تو سلمہ بالکل ڈھے سی گئی اور پھر فوراً واسطے دینے لگی۔ بی بی جی، کسی کو مت بتانا، ہانی بی بی، اللہ پاک کا واسطہ ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے، میں نہیں بتا رہی، مگر یہ کمبخت تمہاری پازیبیں ضرور بتا دے گی کسی دن۔ ان کو اتار کر تم دفع ہوا کرو نا۔ سلمہ کو ذرا سی چھوٹ کیا ملی، اپنی چادر کا کونا دانتوں میں دبا کر شرمانے لگی۔ ارے میں کیا کروں بی بی جی، اس کا تحفہ ہے اور اس کو بہت پسند ہے، اس لیے میں پہنتی ہوں۔ اچھا، تمہیں پتہ ہے یہی پازیبیں ایک دن شور مچا کر تجھے بھی مروا ڈالیں گی۔ بیکار رہا، تم نے ٹھیک کہا تھا، تمہارا دل نہیں لگ سکتا یہاں۔ شعیب مجھے ایسے ہی بیزار سا بیڈ پر پڑا دیکھ کر افسوس سے سر ہلا رہا تھا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں یہاں کیا کہیں بھی نہیں لگے گا تمہارا دل، کیونکہ اپنی بات کرتے کرتے وہ ذرا سے رکا تو میں نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ میرے بھائی، تم اپنا دل کہیں اور لگا بیٹھے ہو۔ اس کی بات پر میں نے بیڈ پر لیٹے لیٹے ایک دم آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے اندازے کی درستگی پر اب مسکرا رہا تھا۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں نا سعد؟ میری ہلکی سی مسکراہٹ نے اس کے سوال کا جواب دے دیا۔ وہ مزید بے تکلفی دکھاتا برابر پھیل کر لیٹ گیا۔ تم کچھ بتاؤ گے نہیں اس کے بارے میں؟ نہیں یار، پہلے اسے تو بتا دو۔ ناشتے کی میز پر آلو کی بھجیا اور بل والے پراٹھے رکھتے ہوئے نائلہ کو سعد کی یاد پہلے سے کچھ اور بڑھ کر آ رہی تھی۔ آج سعد کو گئے تیسرا دن ہے۔
اچھا 3 دن اور صبر کر لو نا, ویکینڈ پر اسے بلوا لیتا ہوں. صاحب جی وہ مہمان آگے ہیں ولایت والے. سلمہ کے آ کر اطلاع دینے پر رضوان پہلانے والا توڑتے توڑتے رکے اور جلدی سے اٹھے. اوہو نائلہ, تم نے مجھے یاد کیوں نہیں دلایا؟ ہمیں ڈرائیور بھیجنا چاہیے تھا ایئرپورٹ. یہ کچھ زیادہ جلدی نہیں دکھائی ام ہانی کی خالہ نے؟ مہاپارہ بیگم انڈو کا حلوہ کھاتے ہوئے بھی ہلکی تلخی کو محسوس کر رہی تھی. بیٹی کا معاملہ ہے, جتنی جلدی فرض ادا ہو جائے اتنا اچھا, نائلہ نے رضوان کے پیچھے پیچھے جاتے جاتے کہا, اور جلتی بھونتی مہاپارہ بیگم نے ہاتھ کا چمچہ پیالی میں واپس پٹکا تھا. ہاں آپ سب کو جلدی سوج رہی ہے, میرے تو سر کے بال بھی پکار ڈالے بٹھا بٹھا کر. اور پھر وہ اپنا موڈ تب تک ٹھیک نہ رکھ سکی جب تک جنید بڑے مؤدب انداز میں سب کے درمیان بیٹھا ان کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا, مگر اس کی آنکھیں مسلسل کسی کو ڈھونڈ رہی تھی. تمہارے گھر میں سب خیریت ہے نا بیٹا؟ نائلہ کے پوچھنے کے دوران مہاپارہ بیگم مسلسل جنید کی نظروں کی بے چینی نوٹ کر رہی تھی. جی سب ٹھیک ہے, موم نے سلام بھجوایا ہے. وعلیکم السلام. اور بتاؤ سفر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی تمہیں؟ رضوان کے سوال کے جواب میں وہ بھی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا, جی نہیں, سفر تو آرام سے کٹ گیا تھا. کسے ڈھونڈ رہے ہو تم بیٹا؟ آخر مہاپارہ بیگم سے رہا نہ گیا تو وہ پوچھ بیٹھی. جی نہیں, کسی کو بھی نہیں, وہ بیچارہ بکھلا کر رہ گیا تھا. ویسے آپ کی حویلی بہت خوبصورت ہے. تھینک یو. ام ہانی اسکول سے بس آتی ہی ہوگی, نائلہ نے مسکرا کر جواب دیا, جس کا سوال وہ نہیں کر پا رہا تھا. اسکول؟ جنید کے پوچھنے پر رضوان نے کہا, ہاں دراصل سلمان کی وفات کے بعد میں نے اس کے نام سے قصبے میں ایک ٹرسٹ اسکول اور ایک چھوٹا سا ہاسپٹل بنوایا تھا. اپنی ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد ام ہانی ہی اسکول کو دیکھ رہی ہے. اوہ واو, دیٹس گریٹ. ابھی ان کی باتیں چل رہی تھی کہ اسی وقت ام ہانی اندر داخل ہوئی اور ان کو وہاں مہمانوں کو دیکھتے رک کر فوراً سلام کیا. السلام علیکم. مہاپارہ نے جنید کے چہرے پر وہ پسندیدگی دیکھ لی تھی جو ام ہانی کی پہلی جھلک کے بعد اور ہی صاف ہو گئی تھی. ان کی بے آرامی اور بڑھ گئی اور وہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگی. اوہ کیسے آپ؟ خالہ کیسی ہیں؟ وہ کیوں نہیں آپ کے ساتھ؟ انہیں بھی ساتھ لے آتے نا. اس کا جواب جنید کے بجائے نائلہ نے ہی بڑی ہی مانی خیز مسکراہٹ کے ساتھ دیا. آ جائیں گی, وہ بھی آ جائیں گی, تھوڑا صبر تو کر لو, انشاءاللہ بہت جلدی آ جائیں گی. اور میرے دل کا ایک نہیں جیسے ہر کونا خالی ہو رہا تھا. میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی. آنکھوں میں جو نقش تھے, جو آنکھوں میں نقش سمو کے لایا تھا, پتہ نہیں وہ کیوں دھندلے پڑ رہے تھے کہ آنکھوں کی نمی اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ جگہ اتنی خوبصورت ہوگی. جنید نے جھروکے سے جھانکتے ہوئے دور تک پھیلے سبزی کا نظارہ کرتے ہوئے کہا, آپ پہلے کبھی پاکستان نہیں آئے کیا؟ نہیں, آئے تو تھا 2 بار, مگر ایک تو اس جگہ کبھی نہیں آیا, صرف لاہور اور کراچی گیا تھا. دوسرا یہ بہت پرانی بات ہے, آخری بار جب آیا تو میں تب کوئی 12-13 سال کا تھا. یہ کب کی بات ہے؟ وہ اسے یوں ہی پوچھ رہی تھی, بات برائے بات, مگر پھر بھی وہ مسکرا اٹھا. تو آپ میری ایج جاننا چاہ رہی نا, تو ڈائریکٹ سوال پوچھ لینا. نہیں تو, وہ شرمندہ ہو کر بولی تھی بلا وجہ ہی. میں آپ کی ایج جان کر کیا کروں گی؟ جاننی تو چاہیے, آپ کو میرے بارے میں سب کچھ جاننا چاہیے, میں اس لیے تو آیا ہوں. اس سے پہلے کہ وہ جنید کی اس بات پر کچھ غور کرتی, اندر سے آتی فون کی مسلسل آواز نے اسے پلٹنے پر مجبور کر دیا. ایکسکیوز می, میں ذرا فون سن لوں. جنید بھی اس کے پیچھے پیچھے ہال تک گیا تھا. ہیلو, السلام علیکم. ام ہانی نے فون اٹھاتے ہی سلام کیا, اور دوسری طرف میں تھا جو بےتابی سے پوچھ رہا تھا, کہاں تھی تم؟ اتنی دیر سے فون اٹھایا تم نے؟ پہلے تم بتاؤ, تم کہاں ہو؟ یہ ٹائم تو تمہاری کلاس کا ہوتا ہے نا. ام ہانی نے الٹا مجھ پر روب جھاڑنا چاہا, جسے میں ذرا بھی خاطر میں نہ لایا تھا. ہاں صحیح کہہ رہی تم, لیکچر میں درمیان میں چھوڑ کے آیا ہوں. اب تم نہ شروع کر دینا اپنا لیکچر, میں تمہیں بہت مس کر رہا تھا. اچھا ریلی, یہ تو بس نہ پڑھنے کے بہانے ہیں تمہارے. ام ہانی نے ہنستے ہوئے کہا. اچھا مجھے بتاؤ نا, کیا تم نے مجھے یاد کیا؟ میں نے بڑے آس اور امید سے یہ سوال پوچھا. ہاں نا,
2-3 دن تو کافی، بہت زیادہ. پھر اس کے بعد کیا اس سے بھی زیادہ؟ ہاں. میرے لہجے کی امید اور بڑی اور میں نے یہ سوال بھی پوچھ ڈالا تو وہ بولی نہیں نا، پھر تو مجھے ٹائم ہی نہیں ملا، اور آج صبح ہی جنید بھی آگے، میں ان کو کمپنی دے رہی ہوں، کل انہیں فارم ہاؤس اور اپنا اسکول بھی دکھانا ہے. جنید یہ کون ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا. وہ میرے کزن ہے نا. کزن تو میں ہوں تمہارا، میں باقاعدہ برا مان کر بولا. ارے بدھو، تم اکیلے تھوڑی ہو، کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے. ہانی کی بات پر تو میرا جیسا فیوز ہی اڑ گیا تھا. میں نے کال فوراً کاٹ دی. ارے سعد، ہیلو ہیلو. کال کٹ جانے پر وہ ریسیور رکھتی مڑی تو جنید صوفے پر بیٹھا کسی میگزین کو پڑھ رہا تھا. سوری، سعد کی کال تھی، وہ کزن ہے میرا. پر وہ تو میں ہوں. جنید نے میگزین رکھتے ہوئے اسے مسکرا کر دیکھا. ہاں بالکل، آپ اکیلے تھوڑے نا، اور پھر آپ تو صرف کزن ہیں، وہ تو کچھ اور بھی ہے، میرا سب سے اچھا دوست اور میرے بچپن کا ساتھی، میرے ہر دکھ سکھ کا شریک. اچھا، تو میں بھی تو یہ سب کر سکتا ہوں. جنید کے معنی خیز لہجے پر ہانی دوسری بار حیران ہوئی تھی، اور پھر وہ الجھی اسے دیکھنے لگی. نہیں، جو سعد ہے وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس کی جگہ کوئی اور لے ہی نہیں سکتا. فون بند کرنے کے بعد ہی میں سن سا بیٹھا رہا، جیسے دماغ میں جھکڑ چل رہی ہو. بدھو، تم اکیلے تھوڑے ہو. میرے ہاتھوں پیروں میں جان ہی نہیں رہی تھی اس کی بات سن کر. کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے. ہانی کی اطراتی آواز نے ان بے جان ہاتھ پیروں میں جیسے روح پھونک ڈالی تھی. میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا. نہیں، کوئی اور نہیں ہو سکتا، کوئی اور ہو بھی کیسے سکتا ہے. اور اگلے ہی پل میں بھاگتا ہوا کالج کے گیٹ سے روڈ پر آ چکا تھا. ہانی جنید کو قصبے کی سیر کرانے لے جا رہی تھی. پتہ نہیں آپ کو یہ جگہ پسند بھی آتی ہے یا نہیں. ابھی تک جو دیکھا ہے وہ بہت پسند آیا ہے، دل سے. جنید کے الفاظ، اس کا لہجہ ہر بار ہانی کو الجھا سا جاتا تھا. وہ ایک بار پھر الجھن بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، مگر جنید کے چہرے پر ایک سادہ مہربان سی مسکراہٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. میرا مطلب یہ حویلی بہت ہی شاندار ہے. دونوں کے قدم بڑے سے لکڑی کے پھاٹک کی طرف اڑ رہے تھے. جنید مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ رہا تھا اور پھر پوچھے بنا رہ نہ سکا. وہ اکیلے کے جھنڈ کے پیچھے جو کھنڈر نما عمارت نظر آ رہی، کیا وہ بھی حویلی کا ہی حصہ ہے؟ جی کہہ سکتے آپ. وہ بھی چلتے چلتے رک کر بولی تھی. لیکن اب وہ استعمال میں نہیں ہے، تقریباً 50-60 سال سے. اوہ ریئلی، واو، پھر تو میں اسے ضرور دیکھنا چاہوں گا. جنید کی فرمائش پر وہ کچھ پریشانی کا شکار ہو گئی تھی. ارے آپ اسے دیکھ کر کیا کریں گے؟ چند بوسیدہ دیواریں، گرتی چھتیں اور گھاس سے جنگلی پودے وغیرہ. واہ، یہ بتا کے تو آپ نے میرا شوق اور بھی بڑھا دیا ہے. ارے کہیں آپ اس پرانی جگہ پر جاتے ہو ڈر تو نہیں رہی؟ جنید نے اس پر طنز کرتے ہوئے کہا تو وہ بولی. جی بالکل نہیں، میرا تو بچپن اور لڑکپن وہیں کھیلتے کھیلتے گزرا ہے. ڈر کیسا؟ وہ جگہ تو میری دوست ہے. پھر تو میں آپ کی دوست سے ضرور ملنا چاہوں گا، ابھی اور اسی وقت. جنید فوراً اسی طرف بڑھ گیا تو ہانی اسے روکتے روکتے ہچکچا سی گئی اور پھر چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑی. کھنڈر ویرانی اور وحشت سے جڑا ہوتا ہے، مگر یہ خواب نگر عجیب سا تھا. یہاں آتے ہی اندر کی تنہائی دوست بن جاتی تھی اور وحشت کہیں دور چلی جاتی تھی. جنید نے بھی وہی سکون محسوس کیا وہاں آ کر. اس کے پیروں تلے آتے زرد پتے، بڑے سے برگد کے پیڑ تلے کچی مٹی پر چاک سے بنے ہوئے ہانی کے پسندیدہ کھیل کا خاکہ، پیڑ کے دوسری طرف لٹکتا جھولا جس پہ اب کھمبیاں اگائی تھی، آنگن کے بالکل بیچ لال کناروں والا کنواں جس کا ڈول ہوا کے دوش پر ہلتا ایک کھنک سی پیدا کر رہا تھا. جنید تو یہ سب دیکھ کر حیران ہے کیا. واہ بیوٹیفل. کچھ اور آگے بڑھ کر کوریڈور کے اکھڑے فرش پر پیر جماتا جماتا وہ رکا تھا. کوریڈور کی داہنی دیوار پر ساری کی ساری مختلف تصویروں سے بھری تھی. کہیں قدرتی مناظر کو ابھارا گیا تھا تو کہیں کوئی اور چہرے بنائے گئے تھے. یہ آرٹ ورک؟ جی یہ میرا شوق ہے.
جنید کے پوچھنے پر بتاتی وہ کچھ شرما گئی تھی. ریئلی گریٹ یار, یہ تو بہت ہی آرٹسٹک مزاج ہے آپ کا. کوریڈور پچھلے دالان میں نکلتی تھی. وہاں پہنچ کر جنید پھر سے رکا. اس بار نظروں میں حیرت اور بھی زیادہ نمایاں تھی. دیواروں پر, دروازوں پہ, پلرز پہ جا بجا سعد اور ام ہانی کا نام ڈیٹ کے ساتھ لکھا تھا. نام دونوں کا ایک ہی تھا مگر ڈیٹ ہر بار مختلف تھی. اور یہ کس کا شوق ہے؟ اب کی بار وہ تھوڑا سنجیدہ ہو کر بولا. تو ام ہانی نے کہا, یہ تو سعد کا شوق تھا. اس دن میں پہلی بار لوکل بس میں بیٹھا تھا. اس سے پہلے صرف رستوں میں آتے جاتے پاس سے گزری ان بڑی بڑی رنگین بسوں کے پیچھے لکھے صرف شعر ہی پڑھا کرتا تھا. مگر اب میں دوسرے بہت سے مسافروں کے ساتھ ٹھونسا اس میں بجتے عجیب و غریب سے میوزک میں بھی دل کو بہلانے کی کوشش کر رہا تھا. ہاں ظاہر ہے بہلانے کی کوشش, کیونکہ دھیان تو بار بار ام ہانی کے انہی الفاظ میں اٹک جاتا تھا جو کسی نیزے کی طرح میرے دل میں کھبے ہوئے تھے. تم اکیلے تھوڑے ہو, کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے. یہ الفاظ, ان کی چبھن, ان کی جلن اس چند گھنٹے کے سفر کو بہت ہی لمبا, بہت کٹھن اور بہت تکلیف دہ بنا رہے تھے. پہلے میں نے دھیان بٹانے کے لیے ادھر ادھر جائزہ لینا چاہا. سامنے والی سیٹ پر بیٹھی برقع پہنے ایک خاتون تھی جن کی گود میں ایک بڑا سا ٹفن تھا اور ٹفن سے اٹھتی دیسی گھی کی خوشبو. ان کے ساتھ بیٹھی ان کی 14-15 سال کی بیٹی. اس کی نظروں کی بے باکی سے میں نے گھبرا کر اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لی تھی. وہاں پر ایک نیا شادی شدہ جوڑا تھا. مرد نے شاید شادی کے دن سے لے کر آج تک شلوار قمیض اور ویسکٹ تبدیل نہیں کی تھی. پسینے کی بدبو کے بھبکے یہاں تک آ رہے تھے. مگر اورنج کلر کا لباس پہنے گولڈن سینڈل والی بیوی اس سے چپکی بیٹھی مسکرا رہی تھی. مسکراتے ہوئے اس کے ماس خورے کے شکار مسوڑے عجیب گندے سے لگ رہے تھے. میں نے گھن کھاتے ہوئے رخ ہی بدل لیا تھا. اب دوسری طرف ایک مولوی صاحب ڈکار پر ڈکار لیے اپنی توند کھجا رہے تھے, اور جب ان کے ڈکاروں کا سلسلہ تھما تو کنڈکٹر کو یہ بے ہنگم موسیقی بند کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے بولے, ارے بھیا اس کو بند کر دو, یہ حرام ہے. میں نے آخر اس موسیقی میں ہی پناہ لینی چاہی تھی. اس عجیب و غریب گانے کے بول بھی مجھے بہت ہی سکون دے رہے تھے. تیرے جیا مینو ہور نہ کوئی, ڈھونڈا جنگل بیلا روہی, چھیتی آوے وے طبیبہ, نہیں تے میں مر گئی. مجھے سچ میں اب سکون سا آنے لگا تھا. آنکھیں بند کر کے کچی پکی سڑک کی وجہ سے ملنے والے دھکوں کے میں مزے لینے لگا. اچانک بس ایک جھٹکے سے رکی تھی. میں نے ایک عجیب سا شور سن کر اپنی آنکھیں کھولی تو بس ایک ویران اجاڑ سڑک پر رک گئی تھی. اوے تھے تیرے سورے دا کھا رہے کہ تو گھر بس روک دیتی ہے؟ ایک بد دماغ شخص نے کنڈکٹر سے پوچھا. بس خراب ہو گئی ہے جی, تھوڑا ٹائم تو لگے گا. کنڈکٹر کی بات سن کر میری بے چینی اور زیادہ ہو گئی تھی. دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح میں بھی بس سے نیچے اترا. پیروں کے نیچے سخت زمین شاید اتنی نہیں تپ رہی تھی جتنی گرمی میرے دل سے اٹھ رہی تھی. تپتے بلکتے وجود نے مجھے ایک پل بھی وہاں نہ کھڑا ہونے دیا اور میں پیدل چل پڑا, جیسے باقی کے 1.5 گھنٹے کا سفر انہی قدموں پر میں طے کروں گا. 15-20 منٹ شاید 15 صدیوں جیسے لمبے ہو گئے تھے. کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. یہ الفاظ میرے ننگے بدن پر گھوڑے کی طرح پڑتے اور میں گھوڑے کی طرح بھاگنے لگتا. اور پھر سامنے سے آتے ٹرالر کو دیکھ کر میں نے یوں ہی لفٹ کا اشارہ بھی کر دیا. نہیں, میں تھکا نہیں تھا آج. اس وقت تھکن کا احساس بھی نہیں ہو سکتا تھا, مگر میں جلد سے جلد اپنے گھر پہنچنا چاہتا تھا. خلاف امید چارے سے بھرے اس ٹرالر میں بھی مجھے جگہ مل گئی تھی اور اب میں 1 گھنٹے تک اپنے گھر پہنچ سکتا تھا. اچھے دوستوں میں اور پھر بچپن کے دوستوں میں جھگڑے تو ہوتے ہی ہیں. وہ دیوار پر لکھے اپنے اور اس کے نام پر محبت سے ہاتھ پھیرتی ہوئی جنید کو بتا رہی تھی. پتہ ہے ہم خوب لڑتے ہیں اور پھر مان جاتے ہیں. پھر جھگڑے کے بعد ہونے والی صلح پر سعد اپنا اور میرا نام یہاں لکھنا اور تاریخ بھی لکھنا نہیں بھولتا. یہ بتاتے وہ مڑی اور ہنس پڑی تھی. بالکل بدھو ہے وہ. واو, سٹرینج. لگتا ہے جیسے آپ دونوں زیادہ تر جھگڑتے ہی رہتے ہیں. سب دیواریں بھر چکی ہیں, یعنی ہر بار نئے سرے سے ہونے والی دوستی کی روایت ہے یہ تو. بس آپ یہی سمجھ لیں.
تو پھر کیا خیال ہے، ایک نئی دوستی کی شروعات بھی یہاں سے ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یہ کہتے وہ زمین پر سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ ہانی اس کی بات کا مطلب تو نہ سمجھی، مگر جب اسے زمین سے ایک چاک کا ٹکڑا اٹھا کر سیدھا ہوتے دیکھا تو وہ چونک گئی۔ تو بتاؤ ہانی، آج ڈیٹ کیا ہے؟ وہ چاک کا ٹکڑا ہاتھ میں لیے دیوار پر خالی جگہ تلاش کر رہا تھا۔ نہیں پلیز جنید، نہیں ایسا مت کریں۔ وہ گھبرا گئی تھی، مگر جنید نظر انداز کرتا ایک کونے میں اپنا نام لکھنے لگا۔ جنید پلیز، اب کی بار وہ احتجاج کرتے ہوئے چلا کر بولی۔ ہاں تو کیا ہوا، جھگڑا ہمارا نہیں ہوا تو دوستی تو ہوئی ہے نا؟ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ پلیز اپنا نام یہاں مت لکھیں۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں اب اسے اپنا نام لکھتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اس کے نام کے بالکل ساتھ۔ چلے دیکھتے ہیں ہم اپنا نام یہاں کتنی بار اور لکھیں گے، اور پتہ ہے مجھے پوری امید ہے کہ زیادہ بار نہیں لکھیں گے، کیونکہ ہم بہت کم لڑا کریں گے۔ جنید پلیز، آپ سمجھتی کیوں نہیں، یہ جگہ… اب کی بار وہ تھوڑا روحانسی سے ہو گئی تھی۔ چلے اب آپ کا اسکول بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جیب سے رومال نکال کر ہاتھ صاف کرتا ہوا آگے چل پڑا۔ ہانی نے چلتے چلتے مڑ کر بے بسی سے اپنے اور جنید کے نام کو دیوار پر لکھا دیکھا۔ اسے ایک دم ہی جنید کا ساتھ جیسے چبھنے لگا تھا۔ فضول آدمی، بلا وجہ کی بے تکلفی۔ سلمہ، اور سلمہ منحوس کہاں رہ گئی تو؟ مہاپارا سلمہ کو پوری حویلی میں پکارتی پھر رہی تھی۔ تبھی نائلہ نے دیکھ کر بتایا، وہ تو صبح کی نکلی تھی حکیم سے دوا لینے کا کہہ کر، ابھی تک نہیں لوٹی۔ ہاں دوا؟ لیکن کس بات کی دوا بھابھی؟ ہٹی کٹی تو ہے، اور کون سے حکیم کس سے وہ دوا لینے گئی جو شام کر ڈالی؟ آپ نے بھی نہ بھابھی، حد سے زیادہ چھوٹ دے رکھی ہے اسے۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ منہ زور جوانی ہے اس کی، اور اس ملازم پیشہ طبقے پر تو جوانی ویسے بھی اندھی بہری ہو کے آتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ ہاتھ ملتی رہ جائیں۔ مہاپارا پھر شروع ہو جاتی تو کون چپ کرا سکتا تھا۔ نائلہ نے بھی وہاں سے کھسک لینے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ توبہ ہے مہاپارا، تمہیں تو بس موقع ملنا چاہیے۔ رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے ہیں اب تو حویلی کے۔ مہاپارا ناگواری سے بھابھی کو جاتا دیکھ کر بڑبڑانے لگی۔ کہاں تو منڈیر پر دوپٹہ تک دھو کے نہیں ڈالا جاتا تھا کہ آتے جاتے نظر بہو بیٹی کے آنچل پر نہ پڑے، اور اب دیکھو ہانی کو صبح سے اس غیر مرد کے ساتھ سیر سپاٹے کے لیے چھوڑا ہوا ان لوگوں نے۔ تو پیا سے مل کے آئی، بس آج سے نیند پر آئی ہے۔ پائل میں گیت ہے چھم چھم کے۔ سلمہ گنگناتی بہکے قدموں کے ساتھ ڈولتی ہوئی پھاٹک سے اندر داخل ہو رہی تھی، اور مجھے ایک دم سے اپنے سامنے دیکھ کر اس کی گنگناہٹ فوراً رک گئی۔ سنو، ہنی اسکول سے آ گئی کیا؟ میں نے فوراً اسے سوال کیا تھا۔ وہ تو جی گئی ہی نہیں آج۔ اپنے ہوش و حواس میں آتے ہوئے سلمہ نے ذرا غور سے میرا جائزہ لیتے ہوئے مجھے جواب دیا۔ شاید وہ میرے بالوں میں پھنسے اور کپڑوں پر لگے گھاس پھوس کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ تو کیا وہ اندر ہے؟ مجھے تھوڑی تسلی ہوئی تھی اس کا جواب سن کر۔ میں تو ابھی آیا تھا، اندر نہیں گیا تھا ابھی تک۔ وہ تو جی مجھے نہیں پتا، میں بھی صبح کی نکلی تھی حویلی سے۔ وہ تو وہاں پیچھے کھنڈر لے کر جا رہی تھی ولایت والے مہمان کو۔ کیا؟ سلمہ کی بات سن کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میری سلطنت پر حملہ کر دیا ہو۔ 4 منٹ پہلے بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا تھا میں، پھر سے بھاگتے ہوئے اپنے خواب نگر کی طرف جانے لگا، لیکن میں بھاگا نہیں تھا، میں تو گویا اڑ کر وہاں پہنچا تھا۔ ہامتے ہوئے میں نے اسے تلاش کرنے کے لیے اپنی نگاہیں دوڑائی، پر وہ وہاں نہیں تھی۔ مگر کچھ تھا، کچھ غیر معمولی، کچھ انجانا سا جو مجھے کھٹک رہا تھا۔ میں اس کی کھوج لگائے بنا یہاں سے واپس کیسے جا سکتا تھا؟ اور پھر میری نظروں نے اس انجان چیز کو جیسے ڈھونڈ لیا تھا۔ سامنے کی دیوار پر لکھا ہانی کا نام تھا، لیکن غیر معمولی اور چونکانے والی بات یہ تھی کہ وہ میری لکھائی میں نہیں تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر جھنجھوڑنے والی بات تو یہ تھی کہ اس نام کے ساتھ اس بار سعد رضوان نہیں بلکہ کسی جنید نامی شخص کا نام لکھا تھا۔ ہانی کی بات پھر سے میرے دماغ میں گونجنے لگی۔ تم اکیلے تو نہیں ہو، کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ ایک تیر سا چلا تھا میرے دل پر۔ اس چھوٹے سے اسکول میں 4 کمرے تھے، اور کوئی کلاس ایسی نہ تھی جس کے در و دیوار اس کے ہاتھ کی بنی تصویروں سے محروم ہو۔
پتہ ہے جنید، یہاں غریب بچوں کو تعلیم دے کر مجھے کافی سکون ملتا ہے۔ بڑے دادا نے ابو کی یاد میں یہ ٹرسٹی اسکول بنایا تھا، ان کی روح کو بھی وہی سکون دیا ہے۔ واو، اٹس امیزنگ، تم اتنی ٹیلنٹڈ لڑکی ہو، بہت کچھ کر سکتی تھی، تم بہت کچھ کر سکتی تھی ام ہانی۔ جنید کافی امپریس نظر آ رہا تھا اس کے کام سے۔ ویسے تمہیں نہیں لگتا کہ یہاں کی ڈگری کالج سے سمپل سا بی اے کر کے تم اسکول میں خود کو ضائع کر رہی ہو؟ جنید کی بات پر ام ہانی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اگر دل کو سکون خود کو ضائع کر کے ملتا ہے تو میں خود کو بار بار ضائع کرنا چاہوں گی۔ اب جنید کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ شام ہو گئی ہے، چلتے ہیں اب، وہ گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہنے لگی۔ یہاں کا سن سیٹ دیکھنے کا تو بھی اپنا ہی چارم ہے، نہر کے پاس بیٹھ کر سورج کو غروب ہوتے دیکھتے ہیں۔ نو وے، شام سے پہلے ہر حال میں واپس جانا ہوگا، ورنہ پھوپھو۔ کلاس کے دروازے پر مجھے کھڑا دیکھ کر وہ بات کرنا جیسے بھول گئی تھی۔ میرا آنا تو بالکل غیر متوقع تھا ہی، مگر شاید میری حالت نے اس کو زیادہ ہی چونکا ڈالا تھا۔ اس برے سفر کے برے ترین حالات میرے حلیے اور لباس سے صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ میلی شرٹ، بکھرے بال، تھکن، پسینہ، لیکن اس کے علاوہ میرے چہرے پر، میری آنکھوں میں بہت سارے شکوے بھی تھے جو ام ہانی کو کافی زیادہ پریشان کر گئے تھے۔ سعد، تم یہاں؟ اس نے مجھے پکارا، مگر میرے اندر اس پکار نے بھی آج کوئی خوشی کے گل نہیں کھلائے تھے۔ میری نظریں یوں ہی غصہ برساتی رہی۔ جنید مجھے سوالی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، مگر میں تو اس پر بالکل بھی توجہ نہیں دے رہا تھا، اور نہ ہی ام ہانی۔ وہ پریشانی سے میری طرف بڑھ کر آئی تھی۔ ساتھ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ یوں بنا بتائے اچانک چلے آئے؟ اسے میرے اچانک آنے پر شدید پریشانی ہوئی تھی۔ میری نظروں کے گلے شکوے اسے سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ میں اور بھی تپ گیا اور ایک سلگتی ہی نظر میں نے جنید پر ڈالی اور پھر لمبے لمبے قدم بھرتا وہاں سے جانے لگا۔ وہ مجھے پکارتی پیچھے تک آئی تھی۔ سعد، رکو، سنو تو، ہوا کیا ہے تمہیں؟ کیا ہوا؟ یہ پوچھنے کی ضرورت باقی تھی اب؟ میں تقریباً بھاگتا ہوا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، پھر میں نے دروازہ لاک کر دیا۔ کیوں بتاتا میں اسے کہ کیا ہوا ہے؟ خود جانے، خود سمجھے نا مجھے۔ ناراض تھا میں اب دروازے کو دیکھتا اس کے بارے میں سوچ رہا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ اب ہوگی دستک، ابھی ہوگی، بس وہ آتی ہی ہوگی۔ ام ہانی کے پیروں کے نیچے جیسے انگارے بھر گئے تھے۔ زمین پر وہ لگا ہی نہیں پا رہی تھی اپنے پیر۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑتی ہوئی بند دروازے کے اس پار پہنچ کر ساتھ سے اس کی ناراضگی کی وجہ پوچھ لے۔ حالانکہ پوچھنا کیا، جانتی تو وہ تھی، مگر پھر بھی پوچھتی، اس کا جواب سنتی، تبھی منانے اور صفائی دینے کی نوبت آتی نا۔ مگر پھر اس کے جلتے بلتے پیر تھم گئے تھے۔ اس کے اور بند دروازے کے بیچ ایک دم سے ماہ پارا پھوپھو کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ تو آ گئی تم؟ یہ وقت ہے تمہارے گھر لوٹنے کا؟ ہمیشہ کی طرح ان کے سرد الفاظ سے زیادہ ان کی برفیلی نظروں نے اسے ڈرا دیا تھا۔ جی وہ پھوپھو پتہ نہیں کیسے دیر ہوگی، دھیان ہی نہیں رہا۔ نظریں جواب دینے کے دوران بھی ان کے پیچھے والے بند دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ تو بھی اپنا دھیان قابو میں رکھا کرو، آپ ایسے آپے سے باہر ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ فختاؤں کو زیادہ اونچی اڑان بھرنا بھی راست نہیں آتا، ایک بلندی پر جانے کے بعد وہ اندھی ہو جاتی ہے۔ ان کی بات پر ناسمجھی سے اس نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، جی؟ ولایت جانے کے خیال سے تو تم اڑی پھر رہی ہو نا؟ بھابھی نے بھی تمہیں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، یہ سوچے بنا کہ ابھی تو صرف ذکر چھڑا ہے، بات بنی نہیں۔ 4 دن گھومنے پھرنے اور موج مستی کرنے کے بعد وہ ٹکا سا جواب دے کر چلا گیا تو پھر کیا کرو گی؟ اپنی باتوں کا زہر اگلنے کے بعد وہ سر جھٹکتی ہوئی ام ہانی کو اسی حیرت کے سمندر میں ڈبکیاں کھاتا چھوڑ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ ام ہانی ایک غوطہ کھا کر نکلی، اس نے ایک دم جھرجھری سی لی اور ان کے پیچھے لپکی۔ پھوپھو 1 منٹ بات سنے میری۔ وہ ان کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں آپ کی بات سمجھی نہیں، کیسا جواب؟ پلیز مجھے کھل کر بتائیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ کس بارے میں کہہ رہی ہیں؟ اوہو، اتنی بھولی ہو نا تم، اسی لیے آگے پیچھے گھوم رہی ہو اپنے اس کزن کے، دل لبھا رہی ہو تم اس کا نا، کہ تمہاری خالہ نے اس کا رشتہ جو ڈال دیا ہے تمہارے لیے۔
مگر لڑکی یہ بات یاد رکھنا کہ یہ ولایت سے آنے والے لڑکے ماں کے کہنے پر زندگی کے فیصلے نہیں کرتے. ہاں، گھومنا پھرنا الگ بات ہوتی ہے. اور اس سے پہلے کہ ام ہانی ان سے کوئی اور سوال کرتی، ماہپارہ بیگم وہاں سے چلی گئی تھی. کتنی ہی دیر تو وہ شوق کی کیفیت میں کھڑی رہی، اور جب ہوش میں آئی اور ان الجھے ہوئے طنز میں ڈوبے سوالوں کے جواب لینے نائلہ کے پاس پہنچی، جو الگ ہی الجھی ہوئی تھی پہلے سے ہی. ایک تو ساتھ کا بے وقت بنا بتائے آ جانا، پھر آتے ہی کمرے میں بند ہو جانا، اس پر رضوان کا اس کو اپنے سامنے طلب کرنا، اور پھر یہ گھرداری کے بکھیڑے. وہ رانی کے سر پر سوار اسے دوپہر کے کھانے کی تیاری کے لیے کہہ رہی تھی. ایک تو دادا جی کو کھانا پورے 12:30 بجے چاہیے ہوتا ہے، دوسرا مہمان بھی موجود تھا گھر میں، مگر ان کا سارا دھیان کمرے کی طرف اٹکا تھا جہاں رضوان بے چینی سے چکر کاٹتے ہوئے ساتھ کے انتظار میں تھے، اور اوپر سے ام ہانی نے مزید انہیں ڈرا دیا تھا. پلیز بتائیے نا بڑی امی. ایک تو یہ ماہپارہ کو بھی نا ہر بات کو ایسے بڑا چڑھا کر بیان کرنا اچھا لگتا ہے. پلاؤ پکاتے ہوئے اپنی نند پر بہت زیادہ غصہ آیا تھا. بہت جلدی ہوتی ہے اسے ہر کام کی. اب بھلا کوئی تک ہے اس بے ڈھنگے انداز میں تمہیں یہ بتانے کی؟ مطلب بڑی امی کیا وہ سچ کہہ رہی اس بارے میں؟ دیکھو میرے بیٹا، ہاں میں بھی تمہیں آج رات بتانے ہی والی تھی، مگر ذرا سلیقے سے، ایسے نہیں کہ گھما کے سر پر دے ماری بات. لونگی گن کے ڈالتے ہوئے وہ ناگوار سے کہنے لگی، جبکہ ام ہانی تو رونے والی ہو گئی تھی. لیکن بڑی امی وہ تو، لیکن کیوں؟ نائلہ اب کیا کیا فکریں پالتی، اس کے آنسو سے ڈبڈباتی آنکھیں دیکھتی، ماہپارہ سے دو ہاتھ کرنے جاتی یا ساتھ کی مدد کو پہنچتی جو وہاں باپ کے سامنے سر جھکائے ان کا غصہ برداشت کر رہا تھا، یا پھر اس پلاؤ کے چونچلے اٹھاتی. مگر آخر میں ممتا جیت گئی. رضوان پتہ نہیں کب سے ساتھ کی کلاس لے رہے ہیں، مجھے تو فکر ہو رہی ہے. ارے بچہ ہے، دل گھبرا گیا ہوگا، نئی جگہ پر تو آ گیا، اب کیا اس پر عدالت لگے گی؟ دیکھو بیٹا، تم ذرا یہ پلاؤ کو دیکھنا، میں وہاں سے ہو کے آتی ہوں. یہ کہہ کر وہ چلی گئی، یہ دیکھے بغیر کہ ام ہانی ان کے پلاؤ کو دیکھنے کے لائق بھی ہے اس وقت یا نہیں. اپنے ابو کے سامنے میں بے حس و حرکت سر جھکائے کھڑا تھا. ان کی آواز میرے چاروں اور گونج رہی تھی، مگر میرے کانوں کو جھنجھوڑنے میں ناکام تھی. میں کچھ دیکھ رہا تھا تو صرف اس کے نام کے ساتھ لکھا کسی اور کا نام. میں کچھ سن رہا تھا تو اس کی وہ کھنکتی ہنسی جو میرے لیے نہیں کسی اور کے لیے تھی. تمہیں ذرا سے بھی عقل ہے کہ نہیں؟ تم کب بڑے ہوگے؟ ہاں، تیسرے دن تم ہاسٹل سے منہ اٹھا کر گھر چلے آئے. عجیب سا بچکانا پن ہے تم میں. میں کیا پوچھ رہا ہوں تم سے سعد، آخر تم نے پڑھنا ہے کہ نہیں؟ وہ چیخ اور چلا رہے تھے کہ امی اس کی مدد کو فوراً پہنچی. کیا ہو گیا آپ کو رضوان؟ اگر ایک دن کے لیے گھر چلا بھی آئے تو ایسا کون سا فرق پڑ گیا اس کی سٹڈیز پہ؟ امی کی انگلیاں میرے ماتھے پر بڑے بالوں کو محبت سے سلجھا رہی تھی، مگر میں پھر بھی پتھر بنا رہا. نائلہ تم بالکل خاموش رہو، مجھے سے پوچھنے دو کہ یہ ایسے بنا بتائے کیوں آیا ہے. ارے آپ مجھ سے پوچھیں، میں نے بلایا ایسے. اب ماں کے کہنے پر بھاگا آیا تو ڈانٹ بھی کھائے الٹا. واہ، یہ بہت اچھی بات ہے. امی نے ہمیشہ کی طرح اس کا یہ الزام بھی اپنے سر لے لیا تھا، اور میں نے ایک بار پھر انہیں شکر بھری نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا. کیا کہا تم نے؟ حد ہوتی ہے نائلہ کہ تم اپنی ممتا کو کنٹرول میں رکھو، ورنہ اکلوتا بیٹا تمہارا نکما رہ جائے گا. اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میرے بے حد چاہنے والے امی ابو میں کوئی تلخی، کوئی چپ کلش، کوئی گرما گرمی بحث ہوئی تو وجہ میں ہی تھا. ان الفاظ میں کچھ تھا جس نے میرے پتھر وجود میں اچانک دراڑیں ڈالی اور میں سر اٹھا کے امی کو دیکھنے پر مجبور ہو گیا. آپ تو جانتے ہی ہیں کہ وہ 7 سے زیادہ قریب ہے، اس سے ہی دل کی بات کرتی ہے. میں نے سوچا جنید کے بارے میں اس کی رائے اور مرضی میں 7 کے ذریعے ہی پوچھ لوں. رائے مرضی؟ میرے دل و دماغ میں یہ لفظ ایک دم خطرے کی گھنٹی بجانے لگے تھے. عورتیں بہت جلد باز ہوتی ہیں، تمہیں ابھی سے یہ فکر ہوگی. ابو ابھی تک جھنجلا رہے تھے اور امی ان کی جھنجلاہٹ کے جواب میں صفائیاں دے رہی تھی. جلد بازی کرنی پڑتی ہے رضوان. ہانی کی خالہ کا فون آیا تھا، جنید نے بتا دیا ہے کہ انہیں لڑکی پسند ہے. اب ہم نے بھی تو کوئی جواب دینا ہے انہوں نے. اور اس سے زیادہ سننے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی.
نہ ضرورت رہی تھی۔ اب میں جلدی سے مڑا اور لمبے لمبے قدم بھرتا وہاں سے جانے لگا، ابو کے مزید خراب ہوتے مزاج کی پرواہ کی بغیر، جو اب میری شکایت لگا رہے تھے۔ دیکھی تم نے اس کی بدتمیزی، پوچھے بغیر ایسے ہی منہ اٹھا کر چلا گیا۔ ابھی کی بات سننے کے باوجود میرا رخ اب سیدھا کھنڈر کی طرف تھا، اور میری امید کے عین مطابق وہ وہاں مجھ سے پہلے موجود تھی، مگر جو وہ کر رہی تھی وہ ضرور خلاف توقع تھا۔ ایک کوئلہ ہاتھ میں لیے وہ دیوار پر لکھے اپنے اور جنید کے نام پر سیاہی پھیر رہی تھی۔ میں چپ چاپ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ کبھی کبھی جس کی ہم نے توقع بھی نہیں کی ہوتی وہ ہو جائے یا ہو رہا ہو تو احساس ہوتا ہے کہ توقع نہ کرنے کے باوجود ہمارے دل کے اندر کہیں اس کے ہو جانے کی خواہش کتنی شدید ہوتی ہے۔ ہانی اپنا کام ختم کر کے ہاتھ جھاڑتی ہوئی مڑی تھی۔ بس اب خوش ہو؟ اسی پر ناراض تھے نا تم؟ اس وجہ سے تم منہ پھلائے پھر رہے تھے کل سے؟ جب تمہیں پتا تھا کہ میں ناراض ہو جاؤں گا تو ایسا کیوں کیا تھا تم نے؟ ہاں ارے بدھو، میں کیوں کروں گی؟ پاگل ہو گیا تم؟ جنید نے لکھا تھا خود ہی یہاں پر۔ یعنی وہ پاگل ہے؟ ہاں، میں نے جل کر کہا۔ میں نے اسے منع کیا تھا سعد، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تمہیں اس جگہ سے کتنی محبت ہے، ان دیواروں سے، ان اینٹوں سے، اس کنویں سے، یہاں کے چپے چپے سے۔ تم نے کبھی یہاں پر رینوویشن بھی نہیں ہونے دی تو تم کسی اور کا نام ان دیواروں پر کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ وہ اس کے اتنے قریب آ کر اتنے نرم لہجے میں مجھے موم کر رہی تھی کہ میں پگھل گیا، کیونکہ موم نے پگھلنا ہی ہوتا ہے۔ صرف دیواروں پر؟ مگر میرے اس سوال کو شاید اس نے کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ اچھا چھوڑو، اب جانے دو یہ غصہ، اور یہ بتاؤ کہ اچانک کیسے آئے تم؟ کیوں؟ کیا میں نے یہاں کر رنگ میں بھنگ ڈال دیا؟ موم پگھل بھی جائے تو کچھ دیر سلگ کر دھواں تو دیتا ہے، وہی دھواں میں اب تک اگل رہا تھا۔ سعد، یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ ایک تو تمہارا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب کس بات پر ناراض ہو جاؤ، اور مجھ سے تو تمہیں خاص دشمنی ہے کہ ذرا سی بات پر نخرے دکھاتے ہو تم۔ مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں۔ میں چلتے چلتے رکا اور اپنی دھڑکنیں لمحے بھر کو سمیٹ کر اپنی پوری ہمت کر کے اسے کہہ دیا، مجھے تم سے محبت ہے، اور جن سے محبت ہو ان سے ناراض بھی ہوتے ہیں۔ کہنے کو تو میں نے کہہ ڈالا تھا، پر پھر میں بری طرح ڈر گیا۔ بھلا یہ کوئی منہ پھاڑ کر کہنے والی بات تھی؟ چلتے چلتے اور اس نے برا مان لیا تو؟ مگر نہیں، وہ تو میری بات پر مسکرا دی تھی۔ اچھا، اور یہ جو میں تمہارے پیچھے پیچھے تمہاری منتیں کرتی پھرتی ہوں، تمہاری فضول بیکار ناراضیوں پر تمہیں مناتی رہتی ہوں، یہ بھی میری محبت ہی ہے نا؟ ورنہ اتنی پرواہ نہیں کی میں نے کبھی کسی کی۔ کیا سچ میں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں تو اور نہیں تو کیا بدھو؟ وہ چہرے پر آئی بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتی، مہندی کی باڑ پر ہاتھ پھیرتی لاپرواہی سے چلتی جا رہی تھی۔ سنو، یہ کیوں آیا ہے یہاں پر؟ اس کی لاپرواہی پل بھر کے لیے ڈگمگائی، مگر وہ بات کو ٹالتے ہوئے کہنے لگی، بس ایسے ہی آئے نا گھومنے پھرنے کے لیے۔ اچھی طرح سے جانتا ہوں میں، بناؤ مت مجھے پھر سے بگڑتا دیکھ کر وہ رکی اور ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، مگر میں نہیں جانتی تھی، یقین کرو مجھے بس ابھی پتا چلا۔ اس کی تو ہمت کیسی اس کی یہ سب کرنے کی؟ رکھ کے دو لگانی تھی اسے نا؟ میرے پاس تو ہر بات کا ایک ہی حل ہوتا تھا، رکھ کے دو لگانا۔ سعد، پاگل ہو تم کیا؟ ایسے تھوڑی میں کر سکتی ہوں میں۔ اوکے، تم نہیں کر سکتی تو کیا میں لگاؤں جا کر؟ ابھی روتا روتا واپس بھاگ جائے گا یہاں سے۔ سعد، خبردار، جیسے کوئی فضول حرکت کی تم نے تو۔ ہانی نے آنکھیں نکال کر مجھے رو منٹ لینا چاہا۔ کیوں، تمہیں بہت اچھا لگ رہا ہے کیا؟ شادی کر لو گی اس سے؟ مجھے خود بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ میری زبان سے الفاظ نہیں بلکہ انگارے نکل رہے ہیں۔ نہیں کرنا چاہتی، مگر کروں گی یا نہیں یہ میرے اختیار میں نہیں ہے سعد۔ مجھ سے میری مرضی کون پوچھ رہا ہے؟ ہانی کی بے بسی مجھ سے دیکھی نہ گئی۔ میں اس کے ہاتھ تھام کر بے ساختہ کہہ اٹھا، دیکھو میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تمہاری مرضی، چلو مجھے بتاؤ، میں تو پوچھ رہا ہوں نا۔ اب تمہیں بتانے کی کیا ضرورت؟ کیا تم نہیں جانتے؟ چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے وہ سوال کیا جو میرے اندر کئی کھڑکیاں کھول گیا تھا۔ سعد، میں یہاں سے نہیں جانا چاہتی، بالکل بھی نہیں، اور ان کھلی کھڑکیوں سے آتی تازہ ہوا نے مجھے اندر تک ٹھنڈا کر دیا تھا۔
ٹھیک ہے ام ہانی، تم یہاں سے کبھی کہیں نہیں جاؤ گی، میں جانے ہی نہیں دوں گا تمہیں، دیکھ لوں گا سب کو۔ اس کے ہاتھ دبا کر میں نے اسے پورا یقین دلایا تھا